الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو جس ادارے نے اس لیکچر کا اہتمام کیا ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی نشر و اشاعت میں ان کی کوششیں کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ آج کا لیکچر جس موضوع پر رکھا گیا ہے بلا شبہ یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ انشاءاللہ آج اسلام میں اعتدال کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اعتدال کا لفظ عوام الناس اور علماء طلبۃ العلم سبھی کی زبانوں پر بکثرت استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور اس کا معنی حقیقت تو یہ ہے کہ بہت ہی واضح ہے، لیکن اس کے باوجود فی زمانہ اس کے معنی میں بہت انحرافات موجود ہیں، اور دین میں کجی اختیار کرنے والے لوگوں نے، باطل پرست لوگوں نے نعوذ باللہ اس کا جو بڑا واضح اور بڑا صاف ستھرا اس کا معنی تھا اس معنی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ موجودہ زمانے کی جو بڑی مظلوم اصطلاحات ہیں ان میں سے ایک اصطلاح اعتدال ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک خوبصورت اور اسلام کے محاسن میں سے ایک بڑے ہی اچھے پہلو کو بیان کرنے والی اصطلاح ہے۔ اگر اس کے حقیقی معنی کو سمجھ لیا جائے اور اسلام نے جو اعتدال کی راہ دکھائی ہے اسے صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدردان ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں اس دین اسلام کی اہمیت بڑی اجاگر ہوتی ہے، انسان کی محبت اس دین سے بڑھ جاتی ہے، اور انسان صحیح معنوں میں یہ کلمہ کہہ سکتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور درست فہم کے ساتھ ہی اس نام کے ساتھ جو لوگوں نے نعوذ باللہ غلط تصورات جوڑ دیے ہیں، یا اعتدال کے نام پر اعتزال اور اعتدال کے نام پر بے اعتدالیاں پھیلا رکھی ہیں، اس کے درست مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو ان سب کی بھی بیخکنی ہو جاتی ہے، اور انسان مختلف قسم کے جو گمراہوں نے مختلف قسم کے فتنے اس سے متعلق پھیلا رکھے ہیں، انسان کے لیے اسے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انہی وجوہات کے پیش نظر آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اعتدال کا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اعتدال کا لفظ عدل سے نکلا ہے، یہ اصل میں افراط و تفرید سے پاک چیز کو کہتے ہیں، یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں ظلم و ستم نہ ہو بلکہ اس میں انصاف ہو۔ عربی زبان میں عام طور پر وسطیت یا وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس معنی کے لیے جس معنی میں ہم اعتدال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اس وسط کی تعریف میں مفسرین نے، اس وسط کلمہ کی وضاحت میں مفسرین نے کئی ایک باتیں کہی ہیں۔ بعض نے اس کا معنی کیا ہے وسطاً کا عدلاً، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو عدل والی امت بنایا ہے، یعنی یہ امت ظلم و ستم سے پاک ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا ہر فرد ایسا ہے، بلکہ مجموعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو ایسا بنایا ہے۔ بعض مفسرین نے، سلف کے مفسرین نے خیاراً، عدل کے ساتھ خیاراً کی بھی قید لگائی ہے، عدلاً خیاراً، وسط کا معنی کیا ہے عدلاً خیاراً، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل والا بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین بھی بنایا ہے۔ تو اگر ہم دیگر بھی جو اس لفظ کے استعمالات ہیں وسط کے یا وسطیت کے ان کو مد نظر رکھیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ ایک تو خیریت پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی چیز کا بہترین ہونا۔ نمبر دو، یہ لفظ کسی بھی چیز کے ظلم اور زیادتی سے پاک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر تین، یہ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ افراط و تفرید سے یا تقصیر اور غلو سے پاک ہو۔ اگر کسی میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو یہ اس چیز کی وسطیت ہے اور وہ چیز وسط ہے اور بہترین ہے، یعنی اس میں یہ وصف بھی ہو کہ وہ بہترین ہے، یہ وصف بھی ہو کہ اس میں کوئی ظلم و ستم کا کچھ شائبہ نہیں ہے، کہ اس میں کسی کا حق نہیں مارا گیا، اور
وہ افراط و تفرید سے یا غلو اور تقصیر سے، ان تمام امور سے پاک ہو، تو ایسی چیز وسطیت والی ہے۔ اور یہ لفظ عام طور پر معنوی چیزوں سے متعلق استعمال کیا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، یا شریعت یا جو شریعت سے متعلق لوگ ہیں، فقہاء، علماء وغیرہ، عام طور پر اس کو معنوی چیزوں سے متعلق استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک اعتدال والا دین ہے، یا وسطیت والا دین ہے، یا اہل السنہ ایک وسطیت والا مذہب ہے، تو یہ ایک معنوی چیز پر دلالت کرتا ہے لفظ۔ اگرچہ یہ لفظ وسطیت والا لفظ یہ حصی طور پر بھی کسی ایسی چیز سے متعلق بولا جا سکتا ہے جو چیز کسی بھی چیز کے درمیان میں بنتی ہے، جیسے خط ہے تو اس کا جو درمیانہ حصہ ہے بلا شبہ وہ وسط ہے، اس کا درمیان ہے، بخلاف عدل کے لفظ کے کہ عدل کا لفظ در حقیقت اس کا اکثر استعمال، اور حتیٰ کہ حصی چیزوں سے بھی جو اس کا جو استعمال ہے وہ در حقیقت معنوی چیزوں کے ضمن میں ہی ہے، اس کا اکثر استعمال وہ معنوی چیزوں سے متعلق ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اعتدال کا لفظ اور وسطیت کا لفظ یہ دو اصطلاحیں ہیں جو بلا شبہ بڑی خوبصورت ہیں، اور ان کے معنی سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ کس قدر خوبصورت ہیں اور اپنے اندر کتنا اچھا احساس لیے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام کے محاسن میں سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بلا شبہ ایک عدل والا، اور اللہ رب العزت نے ایک وسطیت والا دین بنایا ہے۔ قرآن و سنت کی بہت سی نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام بلا شبہ ایک متوازن دین ہے، اعتدال والا دین ہے، وسطیت والا دین ہے۔ اس میں نہ تو اس قسم کے امور ہیں جن میں کسی پر ظلم اور زیادتی ہو، نہ ہی اس میں اس قسم کی چیزیں ہیں جنہیں غلو کہا جا سکے، نہ ہی اس میں کوئی تقصیر ہے، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہ یہ ہے کہ انسان حد سے بڑھ جائے، اور نہ یہ ہے کہ انسان اس قدر ڈھیلا اور سست ہو جائے اور پیچھے رہ جائے کہ انسان صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت بھی نہ کر سکے اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت پر عمل بھی نہ کر سکے۔ تو شریعت ان تمام امور سے پاک ہے۔ قرآن و سنت کی اس حوالے سے نصوص بہت زیادہ ہیں، اگر ان نصوص کا استقصاء کیا جائے یعنی ساری ایسی چیزیں جمع کر دی جائیں تو یہ باقاعدہ ایک تھیسس، ایک مقالہ اور مطلب جلدوں کی محتاج چیز ہے۔ تو میں انشاءاللہ چند ایک آیات اور نصوص آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے یہ واضح کرنا مقصود ہوگا کہ اسلام اعتدال سے غافل نہیں، بلکہ اسلام نے اعتدال کو مد نظر رکھا ہے اپنے تمام تر امور میں، اس کی ترغیب بھی دی ہے، یہ اسلام میں ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اور اسلام اللہ رب العزت نے جو آسمان سے نازل کیا ہے یہ ہے ہی اعتدال والا، اس میں کوئی غلو نہیں ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا متوازن اور بڑا موزوں دین ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اس آیت کا معنی کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں، تو یہ بہت دو ٹوک اس آیت کریمہ میں تعریف کی گئی ہے، اور یہ اس امت کی خوبی بتائی گئی ہے کہ یہ امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھ لیں، اور یہ بھی نہیں کہ انہیں بالکل کھول دیں، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ایمان والے بندوں کی تعریف کی ہے تو فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ تو خرچ کرنے میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تعریف کی ہے انسان کے اس رویے پر کہ انسان نہ تو اسراف سے کام لے کہ بہت زیادہ ہی خرچ کر دے جتنی اس کی استطاعت نہیں تھی، اور اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں مبتلا کر دے جس میں مبتلا ہونا شرعاً مستحسن نہیں تھا، یا انسان بالکل ہی اپنا ہاتھ روک لے اور جہاں خرچ کرنا اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے انسان ادھر بھی خرچ نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ تعریف کی ہے اہل کتاب کے گروہ کی، فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک امت ہے جو میانہ روی والی ہے یعنی اعتدال والی ہے۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لقمان حکیم کی نصیحت ذکر کی ہے تو فرمایا کہ انہوں نے کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنے چلنے میں بھی میانہ روی اختیار کرو. یہ بھی نہیں کہ انسان متکبرین کی طرح چلے، بہت اکڑا کر چلے، یہ بھی درست نہیں ہے. یا انسان بہت تیز چلے جو انسان کو دقت اور مشکل میں ڈال دے، یا انسان بالکل آہستہ آہستہ جیسے کوئی مریل اور بے جان شخص ہے اور بیمار شخص اور عاجز ہے، انسان اس کی طرح بھی نہ چلے، بڑی باوقار سی میانہ روی والی چال ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کلوا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف سے کام نہ لو، یعنی حد سے بڑھ نہ جاؤ. اللہ رب العزت نے جو آسمان سے دین نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے صراط مستقیم کہا ہے. ہم اسی کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. تو صراط مستقیم کا لفظ سیدھا راستہ یہ بذات خود اعتدال پر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے میں کوئی کجی نہیں ہے، اس راستے میں کوئی انحراف نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ایک سیدھے خط کی طرح ناک کی سیدھ میں جیسے منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے. تو اس میں کوئی بے اعتدالی نہیں ہے، بالکل ہموار سیدھا متوازن راستہ ہے. جب انسان اس پر چلتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کی رضامندی کو پا لیتا ہے اور انسان کو اس کی منزل جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کا کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، تو یہ جہاں جہاں بھی ذکر کیا گیا ہے اس کی دلالت اس پر بالکل واضح ہے کہ دین اسلام یہ ایک بالکل وسطیت والا اور اعتدال والا دین ہے. اس میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی بے اعتدالی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے متعلق بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کتاب میں بھی کوئی کجی نہیں ہے. اللہ تعالی نے فرمایا الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے ولم يجعل له عوجا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کو کجی والا نہیں بنایا. تو یہ اعتدال والی کتاب ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی بے اعتدالی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی کئی جگہ مذمت کی ہے جو فی سبیل اللہ میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں. فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو چاہتے ہیں کہ اسلام کو یوں دکھائیں جیسے اسلام ایک بے اعتدالی والا دین ہے اور یہ غیر متوازن ہے اور ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی کتاب کے متعلق بتایا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، بلکہ جو اس میں ٹیڑھ پن، کجی، بے اعتدالی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بھی کی ہے اور بتایا کہ یہ کافروں کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ امت وسطیت، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ امت وسطیت والی امت ہے. اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث دیکھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں بھی اسلام کی وسطیت کو بڑا واضح کیا گیا ہے، اجاگر کیا گیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو سے بچو. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ کچھ خطوط کھینچے، ان میں آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا اور آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خط کھینچ کر اور سیدھا خط کھینچ کر یہ بات واضح کر دی کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اس دین میں کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا اعتدال والا دین ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ دین اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے، جو بندہ بھی اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا نا، یہ دین اس پر غالب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں کرتا.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کچھ صحابہ کرام کا پتہ چلا جو یہ ارادہ بنا رہے تھے کہ ہم تو بس مسلسل روزہ رکھیں گے یا مسلسل قیام کریں گے یا ہم زندگی بھر شادی نہیں کرائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ افطار کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں عورتوں سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ایک عورت ساری رات جاگ کر قیام کرتی ہے، سوتی نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی بھی کسی معاملے کا اختیار دیا جاتا تو حدیث میں آتا ہے الا اخذ ایسرہما، ان میں سے جو آسان کام ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے لیتے، ما لم یکن اثما، بشرطے کہ وہ کام گناہ نہ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو روانہ کرتے کسی مشن اور مہم پر تو فرماتے کہ آسانی کرنا، آپ نے کچھ صحابہ کو روانہ کیا تو فرمایا یسرا، تم دونوں نے آسانی کرنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اسی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی یہ معنی بالکل واضح ہے۔ اگر اس سے متعلق احادیث جمع کی جائیں تو ایک بہت بڑا رجسٹر بھی ناکافی ہو اگر انسان خوب تتبع اور چھان پھٹک سے ایسی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے نکالے۔ سلف صالحین کے آثار بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ سلف صالحین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین جس طرح لیا، صحابہ کرام نے، پھر ان کے تابعین نے، تو ان کے ہاں بھی جو نقشہ تھا وہ یہی تھا کہ اسلام ایک عدل والا دین ہے، اعتدال والا ہے، وسطیت والا دین ہے، نہ کہ غلو والا ہے۔ صحابہ کرام اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں ایاکم والتنطع والتعمق وعلیکم بالعتیق، کہ دین میں بہت زیادہ غلو کرنے سے اور بال کی کھال اتارنے سے بچو۔ بلکہ سلف صالحین یہ سمجھتے تھے کہ اسلام تو اعتدال والا ہے، لیکن شیطان اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں انسان کو یا تو افراد کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے یا تفرید کی طرف، یا اس کو فرض سے بھی پیچھے رکھتا ہے یا اس کو فرض سے بھی آگے نکال کر نعوذ باللہ غلو کی طرف لے جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما من امر امر اللہ به الا عارض الشیطان فیہ بخصلتین لا یبالی ایہما اصاب الغلو او التقصیر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا کوئی حکم نہیں دیتا مگر شیطان دو طریقوں سے کوشش کرتا ہے کہ اس کام میں رخ نہ ڈالے اور مسلمانوں کو اس کام سے متعلق گمراہی میں مبتلا کرے۔ شیطان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان میں سے کس کام میں انسان مبتلا ہو گیا، یعنی دونوں کام اس کے لیے ٹھیک ہیں کیونکہ دونوں میں انسان کی ہلاکت ہے۔ فرماتے ہیں غلو اور ایک تقصیر، غلو یہ کہ انسان حد سے بڑھ جائے اور دین میں بدعات ایجاد کر لے، اور تقصیر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا فرض کیا ہے انسان وہ بھی نہ پڑے۔ یہ دونوں طرح کا معاملہ گمراہی ہے اور دونوں طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں۔ تو شیطان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ انسان ادھر بڑھ جائے یا ادھر بڑھ جائے۔ شیطان کا بڑا مقصود تو یہ ہے کہ میں نے انسان کو ورغلانا کیسے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنا کیسے۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے غاضۃ اللحفان میں ذکر کیا ہے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا مگر شیطان اس میں یا انسان کو غلو کی طرف لے جاتا ہے یا جفا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خیر بہرحال سلف صالحین یہ سمجھتے تھے، سلف کے آثار اس پر دلالت کرتے ہیں کہ دین ایک عدل والا، وسطیت والا، اعتدال والا دین ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شیطان ہے جو انسان کو یا غلو کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے یا انسان کو جو فرائض ہیں ان سے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ائمہ دین نے بھی اس دین کو اسی طرح سمجھا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدین کلہ بین طرفی الافراط والتفریط، فرماتے ہیں دین سارے کا سارا نہ افراط و تفریط کے درمیان ہے، بلکہ فرماتے ہیں بل الاسلام قصد بین الملل، بلکہ اسلام یہ تمام ملتوں میں سب سے زیادہ اعتدال والا دین ہے۔ والسنت قصد بین البدع، اور اہل السنہ یہ اہل بدعت کے درمیان وسطیت والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ودین اللہ بین الغالی فیہ والجافی عنہ، اور اللہ تعالیٰ کا دین یہ جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کے غلو سے بھی پاک ہے، اور جو
اس سے جفا برتنے والے ان سے بھی پاک ہے۔ محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے تعظیم و قدر الصلاح میں بھی یہ بات کہی ہے، فرماتے ہیں وَدِينُ اللَّهِ مَوْضُوعٌ بَيْنَ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِ عَنْهُ، کہ اللہ کا دین اس طرح وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے کہ یہ غلو سے بھی پاک ہے اور جفا کرنے والوں کی جفا سے بھی پاک ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں الشریعۃ جاریۃ فی التکلیف بمقتضاها علی الطریق الوسط الاعدل الآخذ من الطرفین بقسط لا میل فیہ، فرماتے ہیں کہ شریعت لوگوں پر جو ذمہ داریاں عائد کرتی ہے، ان تمام تر ذمہ داریوں میں شریعت ان تمام تر ذمہ داریوں کو عائد کرنے میں شریعت ایک وسطیت اور بڑے ہی عدل والے راستے پر چل رہی ہے، کہ شریعت نے دونوں طرف سے چیزیں لی ہیں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، بالکل یہ درمیان کی جگہ پر رہے۔ فرماتے ہیں لا میل فیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ تو ائمہ دین کی نصوص بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ اہل دین نے اس پر نص بیان کی ہے کہ اسلام ایک وسطیت والا دین ہے اور اعتدال والا دین ہے، اس میں توازن و اعتدال ہے، نہ کہ اس میں غلو و جفا یا کسی پر ظلم اور زیادتی ہے۔ اور دین اسلام کے ہر پہلو میں دین اسلام کا اعتدال اور وسطیت بڑی واضح ہے۔ اعتقاد کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے دین نازل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو عقیدہ اپنانے کی ترغیب دی ہے وہ عقیدہ وسطیت والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اعمال فرض کیے ہیں، ایک مثال بھی بلکہ میں ساتھ ذکر کر دیتا ہوں، جیسے مثلا نعوذ باللہ ایک رویہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بلا کہا جائے اور نعوذ باللہ ان پر سب و شتم کیا جائے، جو کہ روافض کا طریقہ ہے، گمراہی والا ہے، اس میں جفا ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ دوسرا نعوذ باللہ غلو والا ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ ان کے فضائل ہیں، مناقب ہیں اور وہ اس امت کے سب سے افضل ذوق تھے، لیکن وہ انسان سے ان سے خطا کا امکان ہے، خطا ہو بھی جاتی تھی ان سے۔ یا مثلا ایک طرف خوارج ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ ان کی تکفیر تک کر ڈالی ہے، اور دوسری طرف نعوذ باللہ روافض ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت غلو کرتے ہیں اور ان کی شان کو کہاں سے کہاں بڑھا دیتے ہیں۔ دونوں غلو والے راستے ہیں، تو اسلام ان دونوں سے پاک ہے۔ یا مثلا ہندوازم ہے، نعوذ باللہ اس میں ہر چیز کی پوجا کی جاتی ہے، اور دوسری طرف لوگوں کے گڑے گئے وہ دین ہے جن میں نعوذ باللہ خدا کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو عقیدہ دیا ہر اعتبار سے وہ بہت ہی زیادہ وسطیت والا ہے، ہر چیز میں اعتدال والا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں اور اس طرح دیگر کئی ایک مقامات پر، دیگر کتابوں میں کئی ایک مقامات پر اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اسلام میں جو عقیدہ دیا گیا ہے وہ عقیدہ بہت وسطیت والا اور اعتدال والا عقیدہ ہے۔ اسی طرح انسان کی عبادات ہیں، اعمال ہیں، اس میں بھی انسان کو وسطیت کی ہی ترغیب دی گئی، اعتدال کی ہی ترغیب دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہیں کیا انسان ساری رات قیام کرے، یہ پسند نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان مسلسل روزے رکھتا رہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے۔ تو اسلام نے عبادات میں بھی اس کا خیال رکھا ہے کہ انسان نہ تو غلو کا شکار ہو جائے اور نہ یہ کہ انسان جو فرائض ہیں یا جو مستحبات ہیں انسان ان کو بھی ترک کر دے۔ یہ دونوں طرح کی چیزیں شریعت پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح انسان کی گفتگو ہے، انسان کی بول چال ہے، شریعت نے اس میں بھی اعتدال کا خیال رکھا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے، چلا کشی کی جائے، نعوذ باللہ جیسے یہ پنڈت وغیرہ کرتے ہیں ہندوؤں کے، اور یہ بھی نہیں کہ انسان بس پٹر پٹر بولتا رہے اور اپنی زبان کو بالکل شتر بے مہار چھوڑ دے، ایسا بھی نہیں ہے، اس میں بھی شریعت اعتدال کی ترغیب دیتی ہے۔ اسی طرح اخلاق ہے، اخلاق میں بھی وسطیت ہے۔ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ ایک تھپڑ کو اگر تمہارے منہ پر کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال آگے کر دو، ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کسی کے آگے اتنا بالکل بچ جائے کہ وہ انسان کے وقار، اس کی خودداری کے منافی ہو، اس کی مروت کے خلاف ہو، اور نہ یہ کہ انسان کسی کے آگے اتنا سیدھا ہو جائے کہ وہ تکبر بن جائے اور انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے
اور جبر و استبداد جیسے اوصاف سے متصف ہو جائے. تو اخلاق میں بھی شریعت نے اعتدال کا درس دیا ہے. اسی طرح دیگر انسان کے امور ہیں، انسان کو ان میں بھی اعتدال پسندی کی ہی ترغیب دی ہے شریعت نے. تو شریعت کی نصوص کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے، جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اعتدال کسی ایک پہلو کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ سارے کا سارا اسلام ہی اعتدال والا ہے، وسطیت والا ہے. سارے کے سارے اسلام کے متعلق اگر یہ بات کہی جائے کہ سارے کا سارا اسلام اعتدال والا، وسطیت والا ہے، تو یہ بالکل درست ہے. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام اعتدال والا ہے اور یا اسلام میں اعتدال ہے اور وسطیت والا ہے، تو سادہ لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعتدال در حقیقت اسلام کا ہی نام ہے. یہ کوئی اسلام سے جدا گانا چیز نہیں ہے، اسلام کا ہی نام ہے. لہٰذا اگر کسی بندے نے اس اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو نازل کیا ہے، تو ایسا شخص اس اعتدال پر آ چکا ہے، اس نے اس اعتدال کو اپنا لیا ہے جو اعتدال شریعت کی نظر میں قابل تعریف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو اعتدال کا حقیقی معنی ہے. اس لیے کہ کوئی مسلمان بھی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال قرار دیا ہے وہ اعتدال والی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے آسمان سے نازل کیے گئے دین کو اعتدال والا کہا ہے، صراط مستقیم ہے یہ. اب کسی کلمہ پڑھنے والے کو تو یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ یہ دین جو اسلام سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے یہ اعتدال والا نہیں ہے. تو لہذا جب یہ ایک اتفاقی بات ہے اور یہ قرآن پاک کی نص ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ایک مسلمان بندے کے لیے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس نے اس دین کو مضبوطی سے تھام لیا جو آسمان سے نازل ہوا ویسا جیسے یہ نازل کیا گیا ہے بغیر کسی تحریف کے، تو اس نے اس اعتدال کو اپنا لیا ہے جو اعتدال قابل تعریف ہے اور جو واقعی میں حقیقی اعتدال ہے. کیونکہ دین اسلام کے علاوہ کچھ بھی اعتدال نہیں. جتنا اعتدال ہے، جتنی وسطیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو حقیقی اعتدال و وسطیت ہے وہ سب کی سب دین اسلام میں موجود ہے. اس کے سوا اعتدال کے نام پر گمراہی تو ہو سکتی ہے اور وہ کھوٹے سکے تو ہو سکتے ہیں، ان کا حقیقی اعتدال سے کوئی تعلق نہ ہوگا. لہٰذا ایک بندہ اگر اسلام کو مضبوطی سے اس نے تھام لیا، اس نے اب اس اعتدال کو اپنا لیا ہے جو حقیقی اعتدال ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی تو اسی بات کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس نے اس اعتدال کو اپنا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. کیونکہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کا نام ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا مطلب ہے اس دین کو فالو کرنا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے. لہذا چاہے یہ بات کہیں کہ اسلام کو تھامنے میں اعتدال ہے، حقیقی اسلام پر عمل کرنے میں جس میں تحریف نہیں کی گئی، جو بدعتوں سے پاک ہے، جو مختلف قسم کے لوگوں نے جو اس میں غلط چیزیں شامل کر دی ہیں، اسے جو پاک اسلام ہے اس کو تھامنا یہ اعتدال ہے. اسی طرح یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے تمسک کرنا، کیونکہ دین اسلام قرآن کریم کی پیروی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا نام ہے. لا الہ الا محمد الرسول اللہ پر مشتمل ہے دین اسلام. تو اگر کسی نے سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس کا مطلب ہے اس نے اعتدال کو مضبوطی سے تھام لیا. اور اگر ہم اس سے بھی ایک درجہ مزید آگے بڑھ جائیں تو ہم یہ کہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا اس امت سے کہ یہ امت کبھی بھی مجموعی طور پر گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ کسی نے اس امت کے اجماع کو تھام لیا ہے تو اس نے وہ اعتدال اپنا لیا جو اسلام کو مطلوب تھا، تو یہ معنی غلط نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کی سند میں بعض اہل نے کلام بھی کیا ہے، لیکن یہ حدیث بالکل واضح ہے، صحیح ہے، اس کی صحت پر اتفاق ہے کہ نبی سے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری امت گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر ساری امت گمراہی پر جمع ہوئی تو پھر وہ گروہ جس کے متعلق کہا ہے کہ یہ حق پر قائم رہے گا تو وہ کہاں گیا؟ یہ بات تو غلط ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اور یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا یہ ساری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر کسی بندے نے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا جس پر اس امت کا اجماع ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اعتدال کو ہی تھاما ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ ایسا شخص کسی بے اعتدالی کا شکار ہو گیا.
اور اگر ہم اس سے مزید ایک درجہ آگے بڑھ کر اس بات کو مزید سمجھ لیں تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر کسی بندے نے سلف صالحین کے منہج کو تھام لیا اور ان کے طریقے پر وہ چل رہا ہے دین اسلام میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس اعتدال کو مضبوطی سے اپنا لیا ہے جو اعتدال اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، اس لیے کہ اس دین اسلام کی درست تعبیر اور اس دین اسلام کا درست فہم صحابہ سے زیادہ، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں آپ ان کے راستے کی پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار ان کی اللہ تعالیٰ نے احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو احسان کے ساتھ پیروی، یا یوں کہہ لیں پیروی کو احسان کے ساتھ مقید کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس پیروی کو خوب اچھے سے برتنا چاہیے اور اس پیروی کو استعمال میں لانا چاہیے، وگرنہ یہ پیروی احسان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ انسان بصیرت کے ساتھ سلف صالحین کے منہج کو اپنائے اور ان کے راستے پر چلے، تو اگر کوئی شخص سلف صالحین کے راستے پر چل رہا ہے، اس نے ان کے عقیدے کو، منہج کو اپنا لیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اس اعتدال پر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اسلام پر عمل کر لیں، یہ اعتدال ہے حقیقی اسلام پر، یا سنت سے تمسک کر لیں، ہم سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، یہی اعتدال ہے۔ ہم مسلمانوں کے اجماعی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یہی اجماع ہے، یہی اعتدال ہے۔ ہم سلف صالحین کے منہج اور ان کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کے اجماعات سے، ان کے فہم سے انحراف نہ کریں، تو یہی اعتدال ہے۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو اس سے وہ لوگ جو گمراہ کن فکر رکھتے ہیں اور انہوں نے نعوذ باللہ اس اصطلاح کا معنی بدل ڈالا ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد انسان کا ان غلط معنوں سے بچنا اب یہ انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ اب انسان کو صرف اور صرف قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ ہوگا، چاہے اس کو 1000 بار کہہ لیا جائے اور اس کے متعلق دعویٰ کر لیا جائے کہ وہ اعتدال ہے، وہ صرف جھوٹ ہوگا اور دھوکہ اور فریب اور سراب ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ اہل باطل کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ اہل باطل اپنے باطل کو رائج کرنے کے لیے کسی ایسی اصطلاح کا انتخاب کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی گمراہی کو لوگوں کے ہاں مزین کر سکیں، اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ شیطان بھی اسی طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو بڑی خوبصورت باتیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے بڑی خوبصورت باتیں جو انسان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ اہل باطل ہمیشہ سے اپنے باطل کو رائج کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، لوگوں کے ہاں مقبول بنانے کے لیے باطل کو ایسی اصطلاحات کا استعمال کرتے چلے آئے ہیں جس سے اس کی برائی، اس کی بدصورتی اور اس میں جو ظلم اور زیادتی اور دیگر جو اس میں گمراہی کے پہلو ہیں وہ لوگوں سے چھپ جائیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے اسی ہتھ کنڈے کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، کہ بالکل آپ کو معاملہ الٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب گمراہ فرقے ہیں انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے کہ جو خوارج تھے وہ کہا کرتے تھے لا حکم الا للہ، اپنی گمراہی کو اس نعرے کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے کہ فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور ان کے ناموں میں سے حکمیہ بھی ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور معتزلہ اپنے آپ کو اہل التوحید اور اہل العدل کہا کرتے تھے، جبکہ ان کا نہ تو وہ عدل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نازل کیا ہے، اور نہ ان کی توحید وہ توحید ہے جس توحید کو انبیاء لے کر آئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ آپ نے یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ اس کا تعلق گناہوں کے ساتھ بھی ہے کہ گناہوں کا بھی نام بدل دیا جائے گا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے یستحلون الحر والحریر والمعازف، جو ریشم کو اور یہ موسیقی کے جو آلات ہیں انہیں حلال کر دیں گے۔
تو وہاں آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل کر اس کے حقیقی نام کی بجائے کوئی اور نام، اس کا خوبصورت کوئی نام رکھ کر تو اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو لہٰذا یہ شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کا اور اس کے ہم نواؤں کا پرانا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسی طرح کرتے ہیں. اور ان کا استاد سب سے پہلے ابلیس ہے کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنا چاہا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا چاہا، تو کہنے لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان کو کہنے لگا کہ میں خیر خواہ ہوں. حالانکہ وہ خیر خواہ تو نہیں تھا، تو اس نے اپنا وصف ہی بدل لیا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خیر خواہ نہیں ہے، وہ تو آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن اس نے لفظ بدل لیا، اپنا روپ جو حقیقی روپ تھا اس کو ظاہر نہیں کیا. اور ان کو کہنے لگا کہ اگر آپ اس درخت سے کھا لیں گے نا تو آپ تو فرشتوں میں سے ہو جائیں گے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو یہ سب سے پہلے اصطلاحات کو بدلنا اور غلط چیز کو خوبصورت نام کے ساتھ پیش کرنا، یہ سب سے پہلے جس نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا وہ ابلیس خود ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے چمچے وہ بھی یہی کرتے. لہذا وہ اچھی اصطلاحوں کو، خوبصورت معانی کو نعوذ باللہ غلط چیزوں کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اعتدال کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا کہ اعتدال کا لفظ جو بڑے خوبصورت معنی پر مشتمل ہے، اور آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ اور سمجھ ہی چکے ہیں کہ اسلام اصل میں سارے کا سارا اعتدال والا ہے. اب کوئی نیا کوئی اعتدال کہیں سے نہیں لایا جا سکتا. جو اسلام ہے، جو سنت ہے، جو سلف صالحین کا منہج ہے، جو اجماع ہے، یہی اعتدال ہے. لیکن گمراہ لوگوں نے اعتدال کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کی اور اسے موم کی ناک سمجھ لیا. جس کا دل چاہتا ہے اس اعتدال کو ادھر موڑ لیتے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا تصور اعتدال یہ ہے کہ اعتدال دین میں ایک ایسے طرز عمل کا نام ہے جس میں سبھی خوش ہوں، آپ سے کوئی ناراض نہ ہو، ہر فرقہ خوش رہے، ہر باطل پرست خوش رہے، اور ہر کوئی آپ کے ساتھ بڑا اچھے اخلاق سے پیش آئے، بھلے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، بھلے وہ بے نمازی ہے، بھلے نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، یا بھلے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے. لہذا ان کے نزدیک بس سب کو کے ساتھ یس مس رکھنا اور سب کو خوش رکھنا، یہی ان کے نزدیک اعتدال ہے. بعض لوگوں کا موقف یہ ہے، اعتدال یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے، انسان روک ٹوک نہ کرے، جو جہاں لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اعتدال یہی ہے. یہ شدت پسندی ہے کہ انسان کسی کو کسی غلط عقیدے سے، کسی گمراہی کے کام سے، کسی جرم والے راستے سے روکے. ان کے نزدیک یہ شدت پسندی ہے اور انتہا پسندی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اصطلاحوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا نعوذ باللہ یہ انتہا پسندی ہے یا شدت پسندی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ دینا، مسلمات دین کا انکار کر دینا، یہ نعوذ باللہ اعتدال ہے. تو اسی طرح اہل باطل کیا کرتے ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک اعتدال سیکولرزم کا نام ہے کہ انسان بالکل دین کے معاملے میں اپنی غیرت حمیت بالکل ترک کر دے اور اسے بالکل ایک پرسنل معاملہ سمجھ لیا جائے، جو انسان کے رسم و رواج اور دیگر معاملات ہیں اور جو ملک و سیاست ہے اس سے بالکل دین کو دور رکھا جائے. لہٰذا اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی اپنے معاشرتی معاملات میں، سماج میں دین کو نافذ کرو، شادی بیاہ میں جو باطل رسمیں ہیں ان کو ترک کر دو، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ شدت پسندی ہے اور انتہا پسندی ہے. بلکہ یہ نہیں، بعض کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کے اگر انسان دین کے مظاہر یا دین کا جو حلیہ ہے، وضاقت ہے، اگر انسان اس کو اپناتا ہے تو بعض کے نزدیک نعوذ باللہ یہ بھی انتہا پسندی ہے. اس لیے کچھ بدبخت لوگوں نے شلوار ٹخنوں سے اونچا رکھنا، مکمل داڑھی جیسے نبی علیہ الصلوۃ نے جس کا حکم دیا ہے اس طرح سے داڑھی رکھنا، اسے بھی شدت پسند سمجھ لیا، انتہا پسندی سمجھ لیا اور اسے اعتدال کے خلاف سمجھتے. اور بعض لوگ عورت کا پردہ کرنا اور اس کا اپنی حیا کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا، نعوذ باللہ اسے انتہا پسندی سمجھتے ہیں. بلکہ بعض اس سے بھی آگے ہیں، وہ تو یہ تک سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد کا آپس میں مصافحہ نہ کرنا یہ بھی دین میں سختی ہے اور انتہا پسندی ہے.
اور لوگوں اور مولویوں کی دین میں خود ساختہ شدت ہے. تو بہرحال ایسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ سیکولرزم ہی اعتدال ہے، اور اس کو ترک کرنا یہ بے اعتدالی ہے. تو یہ بالکل غلط تصور ہے اعتدال کا. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ولا برا، جو کہ ایک بہت بڑی ایک شرعی اصطلاح ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اس سے بہت سے شرعی احکامات تعلق رکھتے ہیں، بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس کو ترک کرنا یہی اصل میں اعتدال ہے. لہذا ان کے نزدیک کفار سے محبتیں بھی بڑھانی چاہیے، پینگیں بڑھانی چاہیے، اور ہر کافر کو اپنا دل و جان سے عزیز بنا لینا چاہیے. اور یہ کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے کافر اور مسلمان کی، اس لیے کہ سبھی تو نعوذ باللہ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں. یا نعوذ باللہ بعض لوگ انسانیت کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب ہم انسان ہیں، اور انسان بطور انسان تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں. لہذا ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی حتیٰ کہ کوئی ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو انسانیت کے نام پر اکٹھے ہونا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی تعلیم پیش کرتا ہے تو وہ بے اعتدالی ہے، نعوذ باللہ. اور بعض لوگوں کے نزدیک مغرب کی نقالی یہ اعتدال ہے. انسان مغرب کا سا طرز عمل اپنا لے، ان کی طرح رہن سہن ہو انسان کا، اٹھنا بیٹھنا، گزر بسر انسان کا وہ یورپ کی طرح ہو. تو ان کے نزدیک یہ اصل اعتدال ہے. جو بندہ بھی مغرب کا رد کرتا ہے، یا مغربی ثقافت کا رد کرتا ہے، اور اسلام نے جو جینے کا طرز عمل بتایا ہے، انسان نے جس طرح سادہ زندگی جینے کا حکم دیا ہے، اور انسان نے جس زہد کی طرف اور دنیا سے بے رغبتی کی طرف بلایا ہے، اگر اس کی کوئی دعوت دے تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، اور یہ بے اعتدالی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ اعتدال یہ ہے کہ مغرب کی نقالی کی جائے، مغرب کا طرز عمل اپنا لیا جائے، یہی اعتدال ہے، نعوذ باللہ. بعض لوگوں کے نزدیک اعتدال اس چیز کا نام ہے کہ انسان دین میں مختلف قسم کی بدعات ایجاد کر لے. لہذا اہل بدعت اپنی بدعات کو اعتدال کے نام سے ہی موسوم کرتے ہیں. جیسے معتزلہ نے اپنے آپ کو اہل العدل کہا ہے، اسی طرح اور دیگر فرقے جنہوں نے مختلف قسم کی بدعات ایجاد کر لی ہیں. در حقیقت یہ خواہش پرستی کا نام ہے، اسی لیے سلف صالحین ان لوگوں کو اہل الاہواء کہا کرتے تھے. ان لوگوں کو اہل الاعتدال یا اہل العدل یا اہل وسطیت یا اس قسم کے دیگر ناموں سے موسوم نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ در حقیقت خواہش پرستی کا نام ہے، نہ کہ یہ کسی اعتدالی روش کا نام ہے. بعض لوگوں کے نزدیک اعتدال اس چیز کا نام ہے کہ انسان جو ان کے مطابق جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں اس میں دین کو ڈھال لے. لہذا ان کے نزدیک کسی پر رجم کی سزا نافذ کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، یا سنسار کرنا کسی کو، اور اس قسم کے جو دیگر اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں ان کو نافذ کرنا، ان کے نزدیک نعوذ باللہ انتہا پسندی، شدت پسندی. ان کے نزدیک اعتدال یہ ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے، ماڈرنزم کا دور ہے. لہذا ضروری ہے کہ جو مفتیان ہیں، مجتہدین ہیں، وہ دین میں کچھ ڈھیل دے دیں اور اس دین کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کریں. جو ایسا نہیں کرتا یہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ بے اعتدالی پر چل رہا ہے. بعض لوگوں نے اعتدال کی راہ یہ سمجھ لی ہے، جیسا کہ مودودی صاحب نے تفہیمات میں اپنے مضمون مسلک اعتدال میں اعتدال کا نقشہ کھینچا ہے، کہ انسان جو محدثین نے احادیث بیان کی ہیں ان اور محدثین نے جو شروط ذکر کی ہیں حدیث کو قبول کرنے کی، انسان اپنے آپ کو ان سے آزاد کر لے، اور انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذوق کے مطابق حدیث کی کانٹ چھانٹ کر لے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں اتنی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ممکن ہے وہ کسی صحیح حدیث کو جس کو محدثین نے صحیح کہا ہے اس کو نہ لے، کہ اس کو لگ رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اور کیا پتا کہ وہ کوئی ضعیف اور منقطع حدیث اس لیے لے لے کہ اس کا مزاج بتاتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق جو انسان کی رائے اور انسان کا اپنا نفسی ذاتی میلان ہے
اس کے مطابق حدیث کے انتخاب کو نعوذ باللہ اعتدال کی راہ بتائے، تو یہ بہت بڑی بے اعتدالی ہے، اور یہ شیطان کی پیروی کا راستہ تو ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کا راستہ تو قطعاً نہیں ہے یہ کہ انسان اپنی رائے سے خود ہی انتخاب کرتا رہے بغیر کسی اصول اور ضابطے کے۔ غرض یہ کہ لوگوں نے اس اعتدال کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس اصطلاح کے ساتھ، جس کا دل چاہا ہے، جس کا جیسے دل چاہا ہے اس نے کوئی رائے اور نظریہ پیش کیا اور اس کا نام اعتدال رکھ دیا، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس میں اس کو وہ انتہا پسند اور شدت پسند کہتا ہے۔ لہذا انسان کو اعتدال کا درست معنی سمجھنا انسان کے لیے حد ضروری ہے، اور انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اعتدال در حقیقت سنت کی اتباع کا اور سلف صالحین کے منہج سے تمسک کا اور اجماع سے تمسک کا نام ہے۔ لہذا انسان پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو معتدل رکھنا چاہتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس وحی کو تھام لے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے تمسک کرے، جتنی بدعات ہیں ان سب کو ترک کر دے۔ نمبر 3، جو مسلمات دینی ہیں جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی عالم نے اس میں اختلاف نہیں کیا، ان کو مضبوطی سے تھام لے۔ کسی ایک بھی اجماعی مسئلے میں یا مسلمات دین جو ہیں، جو سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں، ان میں سے کسی ایک بھی چیز کو ترک کرنا یہ بے اعتدالی ہے، بہت بڑی بے اعتدالی ہے۔ لہذا مسلمانوں کی جو اجماعی چیزیں ہیں ان کو انسان مضبوطی سے تھام لے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے اعتدال کے نام پر مسلمات دینیہ کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس سے منع کرنا یہ مولویوں کی شدت پسندی ہے، جبکہ مسلمانوں میں کوئی ایسا کہنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کے علماء میں کوئی ایسا کہنے والا نہیں۔ تو مسلمانوں کے جو اجماعی عقائد ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لینا یہی اعتدال ہے، اور یہ کہ انسان سلف صالحین کے منہج کو اور ان کے راستے کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دھوکہ، فراڈ ہے، سراب ہے، اور اس کا اعتدال سے کوئی تصور نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب کو زمزم کا نام دے دیا جائے، یا نعوذ باللہ زنا کو نکاح کا نام دے دیا جائے، یا اسی طرح جیسے نعوذ باللہ زمین میں قتل و غارت گری کو جہاد کا نام دے دیا جائے۔ اس کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں اعتدال کا درست مفہوم ہے اسے سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگوں نے اس حوالے سے غلط معنی گھڑ لی ہیں اعتدال کے، اور جو قرآن و سنت سے دور لے جانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بالکل دور رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں بصیرت کے ساتھ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان غلط معانیوں کا پورا ادراک رکھنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لاشعوری طور پر ان گمراہیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی پر بس اکتفا کرتے ہیں۔ جو میں نے کوئی اچھی بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کہ اس میں غلط بات ہے وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اس سے بری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔